کونسل برائے فروغ اردو زبان کی جانب سے اس خوبصورت ماحول میں، اس خوبصورت پنڈال میں منعقد کی جا رہی ہے. اور دیکھیے ہماری بڑی خوش بختی ہے کہ آج ہمارے درمیان علم و ادب، تہذیب و ثقافت، تعلیم، سیاست اور مختلف میدانوں کی بڑی ممتاز اور اہم شخصیات تشریف فرما ہیں. ہماری خوش بختی ہے کہ آج کے اس مشاعرے کے مہمان خصوصی اور آج کے مشاعرے کے صدر محترم جناب عمار رضوی صاحب، سابق کارگزار وزیر اعلیٰ اتر پردیش، ماہر تعلیم، بہت اہم سیاسی اور سماجی خدمات کے علم بردار یہاں تشریف رکھتے ہیں. بلا شبہ ان کی شرکت اس مشاعرے کی کامیابی کی ضمانت بھی ہے اور ہمارے لیے باعث صد افتخار ہے، باعث شرف ہے کہ ہم ان کی موجودگی میں آج اس خوبصورت شام کا اہتمام قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان کی جانب سے کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ آج دنیا ادب کے بہت معروف قلمکار، بہترین محقق، صاحب طرز نثر نگار، بہترین شاعر محترم تقی عابدی صاحب کناڈا سے تشریف لائے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ زوردار تالیوں سے ان کا بھی استقبال کیا جائے. آج کے اس مشاعرے میں شعراء کی تعداد نسبتاً کم ہے، لیکن وہ اہم شعراء ہیں جو پوری دنیا میں اردو زبان و ادب کے حوالے سے بڑی معتبر اور مستند نمائندگی کرتے رہے ہیں. ہماری فہرست میں جناب چرن سنگھ بشر صاحب موجود ہیں، جناب حسن کاظمی صاحب، جناب منیش شکلا صاحب، جناب شاہد کمال صاحب، جناب زبیر انصاری صاحب، جناب پپلو لکھنوی اور میں خاکسار طارق قمر، اور ایک نام کا بڑا خوبصورت سا اضافہ جناب اسد لائبریری صاحب بھی یہاں پر تشریف رکھتے ہیں. تو دیکھیے مجھے حکم تو یہ ہوا تھا کہ میں باقاعدہ طور پر پہلے مشاعرے کا آغاز کر دوں، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ ابھی ڈائریکٹر محترم محمد شمس اقبال صاحب بھی نظر نہیں آ رہے ہیں اور ابھی مجھے محترم عمار صاحب کی جانب سے بھی اجازت نہیں ملی ہے. تو جیسے بھی محترم عمار صاحب سے اجازت مل جائے گی، شمس اقبال صاحب سے اجازت مل جائے گی، تو مشاعرے کی باقاعدہ کارروائی شروع کر دی جائے گی. عزت مآب جناب مہمان خصوصی جناب عمار رضوی صاحب، ایک مہمان جو ہمارے درمیان میں ڈائس پر تشریف فرما ہیں ڈاکٹر تقی عابدی صاحب، اور تمام شعراء کرام، حاضرین مجلس، میں آپ لوگوں کے بیچ میں زیادہ وقت نہیں لوں گا. جو ہماری کوشش ہے کہ مقامی سطح پر بھی قومی اردو کونسل کی سرگرمیاں جاری رہیں، اس کا ہی ایک بیان ثبوت ہے کہ جب ہمیں گومتی بک فیسٹیول میں نیشنل بک ٹرسٹ نے کہا کہ آپ بھی کچھ ادبی پروگرام کیجئے، تو ادبی اور ثقافتی پروگرام کے سلسلے میں ہم نے کچھ میٹ دی آتھر پروگرام رکھا، کچھ ثقافتی پروگرام کے حیثیت سے مشاعرے کا اہتمام کیا، اور کل ایک ہم شام غزل کے طور پر یہاں اندرا نائک تشریف رکھیں گی. صرف مقصد یہ ہے کہ اردو کو صرف اردو والوں تک نہیں، بلکہ ایک ایسے میدان میں جہاں اردو کے علاوہ بھی لوگ آتے ہوں، میلے میں ایک قسم کا ایک کلچرل ڈسکورس ہے جس میں ہم ایک دوسرے سے بہت سیکھتے ہیں. اسی کے تحت ہم نے اس مشاعرے کا اہتمام کیا ہے، اور ہماری کوشش رہی ہے کہ جو لوگ یہاں جن کا انتخاب ہم نے کیا وہ خاص طور پر لکھنؤ کے بڑے اہم شعراء ہیں، ہم ان سے سنیں گے. اور اس سے زیادہ میں اپنے طور پر کہنا نہیں چاہتا. میں تمام لوگوں کا آپ کو استقبال کرتا ہوں اور میں درخواست کروں گا اپنے ناظم مشاعرہ سے کہ وہ مشاعرے کی سرگرمیاں کو آگے بڑھائیں. شکریہ. بہت شکریہ ڈاکٹر محمد شمس اقبال صاحب. بلا شبہ کہ آپ لوگوں کی جو خدمات ہیں تو ان کا احاطہ چند لفظوں میں، چند منٹوں میں نہیں کیا جا سکتا ہے. قومی کونسل نے جو سنہری تاریخ مرتب کی ہے زبان و ادب کی ترقی کے حوالے سے، ترویج کے حوالے سے، اہم خدمات کے حوالے سے، وہ ہماری تاریخ کا ایک روشن باب ہے. معزز خواتین و حضرات، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ آج کے مشاعرے کی صدارت آج کے مہمان خصوصی نہایت ہی معروف شخصیت، ماہر تعلیم، اہم سیاستداں، اہم دانشور، اہم قلمکار، ان کی شخصیات کے کتنے گوشے ہیں کہ اگر ان کے خدمات کا ذکر کریں تو نصف شب اور پوری شب
بآسانی گزاری جا سکتی ہے۔ ہمارے درمیان محترم جناب عمار رضوی صاحب تشریف رکھتے ہیں، اور یہ ہماری خوش بختی ہے، ہمارے لیے باعث شرف ہے کہ جس محفل میں، جس ادبی پروگرام میں وہ آ جاتے ہیں، وہ شامل ہو جاتے ہیں، اس کا ادبی وقار بھی بلند ہو جاتا ہے، اور اس میں شرکا کو بھی ایسا لگتا ہے کہ واقعی جو قومی کونسل کا پروگرام ہو رہا ہے، اگر اس میں عمار رضوی صاحب جیسی شخصیات موجود ہیں، اگر اس میں جناب تقی عابدی جیسے لوگ موجود ہیں، تو بلا شبہ یہ تاریخ کا ایک روشن اور سنہرا حصہ ہے۔ میں مؤدبانہ التماس کر رہا ہوں جناب عمار رضوی صاحب سے بحیثیت صدر آئیں اور اپنے چند کلمات پروگرام کے آغاز میں بطور صدارت پیش فرما دیں، تاکہ مشاعرے کی کارروائی کا باضابطہ طور پر شروع کیا جا سکے۔ زوردار تالیوں سے استقبال کیجیے ہمارے کرم فرما محسن محترم جناب ڈاکٹر عمار رضوی صاحب۔ جناب شمس اقبال صاحب آج کے نظامت کر رہے ہمارے مشہور شاعر، ادیب، اور آپ کو پتہ ہے کہ ٹی وی پر ان کی کیا اہمیت ہے، جناب طارق قمر صاحب، جو صرف شاعروں میں نہیں بلکہ سماج کے ہر طبقے میں کافی مقبول ہیں، پاپولر ہیں۔ یہاں ڈائس کے اوپر بالکل آپ دیکھ رہے ہیں کہ جیسے سورج کے، شمس کا مطلب شمس کے چاروں طرف جو پلانٹس ہوتے ہیں ویسے بیٹھے ہوئے ہیں حسن صاحب، طارق، اور اس کے ساتھ پپلو صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، اور بشر صاحب آپ جانتے ہیں کہ کتنے صرف شاعر ہی نہیں ہیں لیکن یہ ایک بہت بڑے مجاہد بھی ہیں، اور ان کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ کے شعروں کو آتی نہیں روباہی، وہ معاملہ جو ہے وہ بشر صاحب کا ہے۔ یہاں زبیری صاحب ہیں اور شاہد صاحب ہیں، سامنے میں دیکھ رہا ہوں کہ بہت ہی زبردست اور قابل قدر ہستیاں بیٹھی ہوئی ہیں۔ ڈاکٹر احتشام صاحب ہیں، ڈائریکٹر امریکن انسٹیٹیوٹ آف اردو لینگویج، منتظر قائمی صاحب ہیں، یہاں پر نصیر آبادی صاحب ہیں، اور تمام سب، جمیل صاحب ہیں، اسلم صاحب اعظم گڑھی ہیں، یہ سب لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ کسی مشاعرے میں تقریر کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، اور وہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ جیسے آپ ٹی وی دیکھ رہے ہوں اور بہت اچھی کوئی فلم دیکھ رہے ہوں یا ڈرامہ یا کوئی پلے دیکھ رہے ہوں، اور بیچ میں آپ کو وہاں پر دانت کا منجن کا یا ویسا کوئی ایڈورٹیزمنٹ آ جائے، تو دعا یہ ہوتی ہے کہ جلدی سے یہ چلا جائے تاکہ وہ فلم دیکھنے لگے۔ تو میں اپنی حالت جو ہے وہ نہیں کراؤں گا، اس وجہ سے آپ لوگ گھبرائیں نہیں، مجھے زیادہ لمبی تقریر نہیں کرنا ہے۔ میں 2-3 باتیں کہوں گا۔ ایک تو NCPUL جو ہے وہ ایک بہت ہی گراں قدر اور بہت ہی قابل ستائش خدمت کر رہی ہے اردو کی۔ اردو جو ہے وہ آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں 35 ملین سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ اردو بولتے ہیں، اور جو لوگ اردو نہیں بھی بولتے وہ بھی اردو بولتے ہیں۔ جو اسی طرح سے جو لوگ ہندی نہیں بولتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم ہندی نہیں بول رہے، وہ بھی ہندی بولتے ہیں۔ جیسے میں آپ کے سامنے بول رہا ہوں، میں کھانا کھا رہا ہوں، میں یہاں سے جا رہا ہوں، میں یہاں پر بیٹھا ہوا ہوں، میں وہاں جاؤں گا، میں آج سوؤں گا، میں آج لیٹوں گا۔ اب بتا دیجئے جناب حسن صاحب، یہ اردو ہے یا ہندی ہے؟ نہیں ہے۔ تقی عابدی صاحب آپ دیکھیے کہ ان کی ہم لوگوں کی محبت اور کتنی دور سے کھینچ کے لائی ہے کہ قریب 14,000 کلومیٹر 12,000 کلومیٹر سے یہ کھینچتے چلے آ رہے ہیں۔ لکھنؤ میں وہ کشش ہے کہ یہاں پر کلچرل پروگرام کا، یہاں آدمی جو ہے وہ پیدائشی شاعر ہوتا ہے، جو پیدا ہو گیا اس سرزمین پہ وہ شاعر ہو گیا۔ اس جگہ پر آپ نے مشاعرہ یہ کیا ہے، بہت خیریت ہے شمس اقبال صاحب، آپ نے بڑی وہ کی ہے، ایک طرح سے گھیرا بندی کی ہے، ورنہ لکھنؤ تو وہ جگہ ہے کہ اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ شاعر زیادہ ہوتے ہیں اور سننے والے کم ہوتے ہیں۔ تو یہاں میں سامنے دیکھ رہا ہوں بڑے اچھے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو مشاعرہ سنیں گے۔ ان الفاظ کے ساتھ میں مبارکباد دینا چاہوں گا شمس اقبال صاحب کو۔ ابھی میں دلی گیا تھا تو مجھ سے میری ان کی ملاقات پہلی ملاقات تھی۔ شمس صاحب جانتے کہ شمس بہت ہی ایک معزز اور زبردست نام ہے۔ شمس تبریز جو تھے وہ مولانا روم کے
استاد تھے اور کتنے بڑے پائے کے عالم بھی تھے، پائے کے صوفی بھی کے تھے، پائے کے فقیر بھی تھے، پائے کے سادھو بھی تھے، آپ کو پتہ ہے۔ تو شمس نام جو لگا ہے کچھ نہ کچھ تو اثر آتے ہی ہے، چاہے جو کچھ بھی ہو۔ تو انہوں نے مجھے 2 کتابیں دی۔ ایک کتاب جو تھی وہ کانسٹیٹیوشن آف انڈیا پہ تھا، اردو میں جو تھی، جس کا ترجمہ تھا، اور دوسرا جو تھا جو آپ کے ویریس ویکسینز ڈیولپ ہوئی ہیں اس کے بارے میں تھی۔ وہ دونوں کتابیں بڑی ریئر NCPUL نے شائع کی۔ ایک تو ویکسین کے بارے میں سمجھتا ہوں وہ واحد کتاب ہے جو اردو میں ہے۔ اس کے علاوہ یہاں بہت سے پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں، میرا جہاں تک کہ میری معلومات محدود ہے، کوئی کتاب ویکسین کے بارے میں اتنی ڈیٹیل کے ساتھ، تفصیل کے ساتھ نہیں ہے جیسے کہ شمس اقبال صاحب نے مجھے وہ کتاب، سب مسٹر یادو had written that book، یادو جی نے۔ دوسرے کانسٹیٹیوشن کے بارے میں، کیونکہ دیکھیے کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ ایک ایسی ڈاکیومنٹ ہے ہماری جس پہ ہمیں فخر کرنا چاہیے۔ یہ دنیا کی سب سے لمبی ڈاکیومنٹ ہے، یہ دنیا کا سب سے طویل کانسٹیٹیوشن ہے، یہ سب سے دنیا کا کمپریہنسو کانسٹیٹیوشن ہے۔ اور اس کانسٹیٹیوشن کی صفت کیا ہے؟ کانسٹیٹیوشن 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے ریجڈ، ایک ہوتا ہے فلیکسیبل۔ اس کانسٹیٹیوشن کی، ہمارے بھارت ورش کی سمویدھان کی سب سے بڑی وشیشتا یہ ہے کہ یہ ایک ہی وقت میں ریجڈ بھی ہے، فلیکسیبل بھی ہے۔ ایک ہی وقت میں جو ہماری تمام سب چیز، ایک ہی وقت میں پریزیڈنٹ آف انڈیا جو ہے وہ ایک کانسٹیٹیوشنل ہیڈ ہو جاتا ہے برطانیہ کے کنگ یا ملکہ کی طرح سے، اور ایک ہی وقت میں پریزیڈنٹ آف انڈیا جو ہے اس کے پاس اتنی طاقت آ جاتی ہے کہ امریکن پریزیڈنٹ سے زیادہ طاقتور ہو جاتا ہے، وہ وار ڈکلیئر کرتا ہے اور کمانڈ ان چیف ہوتا ہے ہمارے فورسز کا۔ تو یہ کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ دنیا کا سب سے بڑا، سب سے بہتر اور سب سے ایک طرح سے کہنا چاہیے کہ جمہوریت کی حفاظت اور نگراں کرنے والا کانسٹیٹیوشن ہے۔ اس کا ترجمہ تفصیل کے ساتھ NCPUL نے شائع کیا ہے، میں اس کے لیے ان کو مبارکباد دیتا ہوں۔ بہت بہت شکریہ آپ حضرات کا۔ یاد رکھیے کہ میں نے ذرا لمبی ہوگی بات، لیکن اس کے بعد جو کچھ آپ سنیں گے وہ رات بھر یاد رکھیں گے، اور پروردگار آپ کو محفوظ رکھے، کیونکہ اکثر بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں کہ شاعروں کا کلام سن کے پاگل ہو گئے ہیں، لیکن خدا آپ کو اس سے محفوظ رکھے۔ بہت بہت شکریہ۔ بہت شکریہ قابل احترام محترم جناب عمار رضوی صاحب، کتنا خوبصورت آغاز آپ نے فراہم کر دیا اس مشاعرے کو۔ جب ہوا جا سکتا ہے محترم عمار صاحب کے ایک جملے میں پوری تاریخ پنہا ہوتی ہے، ایک ادب کی بڑی سلیقے کے ساتھ نمائندگی اور ترجمانی ہوتی ہے۔ باقاعدہ مشاعرے کا آغاز کرتے ہیں، میں دیکھتا ہوں کہ صف سامعین میں جناب شفاعت حسین صاحب بھی تشریف رکھتے ہیں، اتر پردیش وقف نگم کے چیئرپرسن، زوردار تالیوں سے ان کا بھی استقبال کیا جائے۔ میں دیکھتا ہوں کہ جناب ڈاکٹر احتشام صاحب بھی موجود ہیں، اور صف سامعین میں بڑا ادب کا بڑی معتبر نمائندگی کرنے والے ہمارے صاحب قلم جناب ڈاکٹر عمیر مندر صاحب، صحافت کی دنیا کا بڑا ممتاز نام معین الوی صاحب، اور تمام دیگر احباب تشریف رکھتے ہیں۔ زبیر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، سب کا فردن فردن استقبال کرتے ہیں قومی کونسل برائے فروغ اردو کی جانب سے۔ میں عرض کر دوں آپ سے کہ زبانیں کاٹ کر رکھ دی گئیں نفرت کے خنجر سے، زبانیں کاٹ کر رکھ دی گئیں نفرت کے خنجر سے، یہاں کانوں میں اب الفاظ کے رس کون گھولے گا؟ ہمارے عہد کے بچوں کو انگلش سے محبت ہے، ہمیں ڈر ہے کہ مستقبل میں اردو کون بولے گا۔ لیکن یقین جانیے کہ جب تک قومی کونسل جیسے ادارے ہماری سربراہی، ہماری سرپرستی فرما رہے ہیں، جب تک ہماری محفلوں میں جناب عمار رضوی صاحب جیسے لوگ تشریف لا رہے ہیں، جناب تقی عابدی جیسے لوگ موجود ہیں، اور آپ تمام سامعین تشریف لا رہے ہیں، نہ اردو زبان کو کوئی خطرہ ہے، نہ اردو ادب کو کوئی خطرہ ہے، اور نہ ہماری قومی یکجہتی کو کوئی خطرہ ہے۔ یہی وہ ہندوستان کی گنگا جمنی تہذیب ہے جس میں ہم اردو کا جشن بھی مناتے ہیں، ہندی کا جشن بھی مناتے ہیں، اور اس ملک کی سلامتی کی دعائیں بھی کرتے ہیں۔ جب اس طرح کے جشن برپا ہوتے ہیں تو یقین جانیے بڑی قربانیاں دی گئی ہیں، ماضی میں بھی، حال میں بھی دی جا رہی ہیں، اور مستقبل میں بھی ایسے لوگ آ رہے ہیں جو اس ملک کی سلامتی کے لیے، اردو ادب کی ترویج و ترقی کے لیے کوشاں ہیں۔ اور ہمیں یقین ہی نہیں بلکہ ہم بڑے وثوق کے ساتھ یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ آنے والا وقت
اردو کا وقت ہے، آپ کا وقت ہے، ہندوستان کا وقت ہے، شاعروں کا وقت ہے، اور اس مکمل جمہوریت کا اور تہذیب کا وقت ہے جس میں ہم سکون کی سانس لے سکتے ہیں۔ میں تو اس کرب نظارہ سے تڑپ اٹھا ہوں۔ کتنے ایسے ہیں جنہیں حسرت بینائی ہے، جن کی قسمت میں کبھی دولت دیدار نہیں، جن کی قسمت میں تماشا نہ تماشائی ہے، جو یہ کہتے ہیں کہ کرنوں کو برستا دیکھیں، جن کی خواہش ہے کہ منزل نہیں رستہ دیکھیں، ان سے کہہ دو کہ وہ آئیں میری آنکھیں لے لیں۔ اس سے پہلے کہ میرا جسم فنا ہو جائے، اس سے پہلے کہ یہ خاکستر جاں بھی نہ رہے، اس سے پہلے کہ کوئی حشر بپا ہو جائے، خواب ہونے سے بچا لے کوئی میری آنکھیں، اپنے چہرے پہ لگا لے کوئی میری آنکھیں۔ کون سہ پائے گا لیکن میری آنکھوں کے عذاب، کس کو یہ حوصلہ ہوگا کہ مسلسل دیکھے اپنی پلکوں کی سلیبوں سے اترتے ہوئے خواب، جن کی کرچوں کی چبھن روح میں بس جاتی ہے، زندگی زندگی بھر کے لیے کرلاتی ہے۔ مشاعرے کا باقاعدہ آغاز ہو جاتا ہے۔ دیکھیے ہماری فہرست میں بڑا خوشگوار اضافہ محترم ڈاکٹر عمار رضوی کی ایما پر اور جناب شمس اقبال صاحب کے حکمنامے پر ہوا۔ جناب اسد صاحب تشریف رکھتے ہیں۔